السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة إلا قلیل إلا تنفقوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض۔ ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تم سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو یعنی جہاد کے لیے تو تم کو تمہاری زمین پکڑ لیتی ہے اور تم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں خوش ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بہت ایک برتنے والی چیز ہے، مختصر سی ایک ساز و سامان کی ہے۔ فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں الا تنفروا يعذبكم، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو پھر تم کو بہت سخت عذاب ہو۔ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ دوسری قوم سے بدل ڈالے گا اور اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات پر روشنی ڈالا تھا، ان میں سے ایک آیت مہینوں اور سال کے سلسلے میں جس کے بارے میں اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ اور مدلل اور بڑی حقانیت کے ساتھ قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے کہ مہینے 12 ہی ہوتے ہیں اور پھر اس کا سال قرار دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا طے کیا ہوا ہے جس کو اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اسی بنیاد پر آج تک کی دنیا کے لوگ اس کو بدل نہیں سکے ہیں،
اس سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن بالکل حق اور سچ اور صحیح کتاب ہے۔ اگر اس میں کسی طرح سے کوئی رد و بدل کی کیفیت ہوتی تو مہینوں کو لوگ بدل دیے ہوتے اور سال کے تاریخوں اور اس کے تمام تعداد کو گھٹا بڑھا کر کے اپنی مرضی سے لوگ طے کر لیے ہوتے، جیسا کہ لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے۔ اس سے پتہ چلا اسلام بھی حق، قرآن بھی حق، کیونکہ یہ اللہ کا طے کیا ہوا دین اسلام مذہب ہے اور قرآن اللہ کی سچی اور بہت ہی حق والی کتاب ہے۔ اس پر جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اللہ رب العالمین نے خاص کر ان لوگوں کو اس طرف توجہ دلایا کہ جو لوگ دین کے کام اور خدمت میں، خصوصاً جب اسلام میں جہاد فرض کر دیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ نہیں نکلتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو زمین سے لگا لیتے ہیں، جیسا کہ اس وقت بہت سارے ایسے منافقین کا حال ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے کسی جنگ اور جہاد کے سلسلے میں تو بہت سارے لوگ ہیلے بہانے کرتے تھے اور ان کی نظروں میں صرف اور صرف دنیا کی زندگی اور دنیا کی محبتیں ہوتی تھیں کہ ہم اگر چلے جائیں گے، خدا نخواستہ اگر شہید ہو گئے یا موت ہو گئی تو پھر یہ کیا ہوگا اور یہ نقصانات ہمارے ہو جائیں گے۔ تو ان دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کو زمین یعنی ان کے قدم زمین میں چپک جاتے تھے، یعنی وہ لوگ بہانے بنا کر کے جاتے نہیں تھے۔ یہ آیت کریمہ تو حقیقت میں اس وقت کے لیے اور اس وقت کے حالات اور ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، لیکن اس سے مفسرین علماء کرام ہر وہ دینی کام کے سلسلے میں بھی فرماتے ہیں کہ کبھی آدمی کو اگر دین کی کوئی خدمت، دین کا کوئی کام، چاہے وہ عبادت کی کوئی شکل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اس کو نکل کر کے کرنا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے اگر دنیا کی زندگی آڑ آ جاتی ہے تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ لہذا بہت سارے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی ساز و سامان کی محبت کی بنیاد پر دین کی خدمت، چاہے وہ تعلیم ہو یا سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو یا مسجدوں میں نماز جماعت سے پڑھنے اور آنے جانے کا مسئلہ ہو یا کسی دینی پروگرام میں یا دین کی دعوت اور کسی خیر کے کام کے لیے اپنی جگہ سے، گھر سے، تجارت گاہ سے نکل کر کے کچھ کوشش اور محنت کرنے کے لیے اگر ایک آدمی نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کے سامنے اس کی دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے تو وہ بھی اس آیت کریمہ کے ذکر میں وہ بھی گنہگار کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کی حقیقت کو بیان فرما دیا کہ تم دنیا کی محبت آخرت پر رکھتے ہو، اسی لیے تم کو یہ نکلنا مشکل ہوگا۔ یاد رکھیے میری ماں بہنوں، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو نیکی کا کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی زندگی سے گہرا تعلق اور لگاؤ اور اس کے ساز و سامان سے بہت ہی حد درجے سے لگاؤ اور محبت، تو پھر انسان کے لیے نیکی کا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرنا اور کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے سامنے بہت سارے مسائل دنیا کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جتنی دنیا کی محبت سے سینہ خالی ہو اور آخرت کی محبت ہو، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم کو دی ہے یہ سب ایک وقتی چیز ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ لے کر کے ساتھ میں جائیں گے۔ اگر اس درجے تک اگر کسی کا لگاؤ ہو جائے تو نیکی کا کام کرنا پھر اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس
اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی محبت سے ان کے دل کو بالکل خالی رکھا ہے، اور ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں صرف اور صرف آخرت کی محبتیں تھیں، جنت کی محبت تھی، وہاں کی نعمتوں سے محبت تھی۔ اسی لیے ان کو دنیا کی بھی اگر پیشکش کی جاتی تھی تو وہ اس کو ٹھکرا دیتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ لوگ اس کو قبول کر لیتے تو پھر مسئلہ ایسا بنتا کہ پھر یہ دین اسلام جو ایک بہت ہی مختصر سی مدت میں پوری دنیا، پورے عالم میں پھیلا ہے، وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ کام اتنی جلدی کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے پھر دنیا کی محبتیں رک جاتے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے، مدینے سے باہر نکل کر کے برسوں برس تک کے وہ لوگ دین کی خدمت میں نہیں لگے رہتے، بلکہ ان کے سامنے بیوی بچوں کی محبت، گھر کی محبت، یہ ساری چیزیں ہوتی، تو پھر وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے اور آپ کے تک کے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام آیا، اتنی آسانی اور سہل انداز سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے، اور اس وقت کے خواتین، اس وقت کے صحابیات، اس وقت کی عورتوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت سے خالی رکھا ہے۔ وہ لوگ اتنی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ڈر جاتی تھیں اس وقت کی عورتیں کہ اگر ان کے پاس زیادہ، ضرورت سے زیادہ سامان، اگر ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کپڑے ہوں، ضرورت سے زیادہ ان کے پاس زیورات ہوں، ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کوئی دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو وہ لوگ ڈر جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں اللہ ہم کو یہی دنیا میں دے دے اور پھر آخرت میں محروم نہ کر دے۔ اسی لیے وہ لوگ بالکل اس سے دور رہتے تھے، تبھی تو ان کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو گیا، اور اللہ کے راستے میں ان کا نکلنا، جہاد کرنا اور پھر دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگ جانا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ اسی لیے کہ صحابی 30 سال تک کے مدینے سے باہر ہو گئے، کوئی 20 سال 19 سال تک کے باہر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو لوگ وہیں سے نکل گئے، گھر آنا بھی پسند نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں یہ باغات، یہ گھر بار، یہ دنیا سنسار کی محبتیں نہیں تھیں، وہ اللہ پر توکل کر کے وہ لوگ کام کر لیتے تھے۔ تو آج جو ہمارے اور آپ کے لیے جو نیکی کا کام کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہے، اپنے رشتہ داروں میں جا کر کے دین کی بات بتانا مشکل ہے، حق پر قائم رہنا مشکل ہے، سچ بولنا مشکل ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ کہیں دنیا میں میری کم نہ ہو جائے۔ سچ بولیں گے تو تجارت میں کمی ہو جائے گی، سچ بولیں گے تو لوگ ہمارے پاس میں خریدار نہیں آئیں گے، ہم اگر اسلامی شکل اور صورت بنا لیں گے تو ہم کو لوگ اچھا نہیں کہیں گے، ہماری دکان پر لوگ نہیں آئیں گے، ہماری گاڑی میں نہیں آئیں گے، ہمارے آٹو میں نہیں بیٹھیں گے، ہم سے لوگ ملنا جلنا نہیں کریں گے، ہم کو اپنے تعلیم گاہوں میں قبول نہیں کریں گے، ہزاروں مشکلات۔ اسی لیے کیوں؟ دنیا ہے، دنیا کی غرض اور مقصد ہے۔ ہم اگر نماز وقت پر پڑھنے چلے جائیں گے تو تجارت میں کمی آ جائے گی، گاہک میری دکان پر آ کر کے واپس ہو جائے گا، اور اگر ہم یہ کام کریں گے، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ لہذا آج جو ہم اور آپ دنیا آخرت سے جو دور ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کے ساتھ و سامان سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ کبھی بھی چک نہ سکے، ہٹ نہ سکے، غائب نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، اور شیطان ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو خوب ڈراتا ہے، خوب ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی کیفیت کو بتاتے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ معمولی درجے کی ہے، ایک وقتی چیز ہے اور ضرورت کی چیز ہے۔ لوگوں نے اس کو ہمیشہ کا سمجھ رکھا ہے، یہ غلط ہے، غلط۔ اس لیے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اتنے بڑے بڑے مالدار آئے، بادشاہ آئے، لوگ آئے، لیکن خالی ہاتھ سب چلے گئے اور لوگ جا رہے ہیں آج۔ اسی لیے دنیا کو اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے سمجھائے گا کہ دنیا کیا اور آخرت کیا ہے۔
اس کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف قبرستانوں میں جا کر کے تھوڑا سا وقت گزار دے کوئی آدمی تو دنیا اور آخرت دونوں یہاں سمجھ میں آ جائے گی، بغیر کتاب پڑھے ہوئے، بغیر تقریر اور وعظ و نصیحت کے، کہ قبروں کو دیکھ لے کہ اس قبر میں کون کون لوگ آ گئے ہیں، کیسے کیسی ہستیاں یہاں آ کر کے خاک میں مل گئی ہیں، کیسے کیسے اربوں خربوں کے لوگ اور کیسے کیسے لوگ بولنے والے، کیسی عزت و شان رکھنے والے لوگ منو مٹی کے نیچے دبے پڑے ہوئے ہیں، اس کی آواز بھی سننے والا آج کوئی نہیں ہے۔ کسی جنازے کو دیکھ کر کے دنیا اور آخرت سمجھ میں آ جاتی ہے سمجھنے والوں کو کہ آج یہ جا رہا ہے، کل ہماری بھی باری ہے، خالی جا رہا ہے، گھر بھی چھوڑا، مکان چھوڑا، کاریں چھوڑی، دولت چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑے، ساری چیزیں چھوڑی، قیمتی ساز و سامان چھوڑ کر کے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جس کے پاس میں دنیا کی ساری عزت کی چیزیں تھیں، آج وہ ایک ویران جگہ پہ جا رہا ہے، اس کی اپنی ملکیت کی بھی وہ زمین نہیں ہے، جس کھاٹ پر اس کو رکھا گیا ہے وہ بھی عام مسلمانوں کے چندے کی کھاٹ ہے جو مسجدوں میں یوں ہی پڑے ہوئے رہتے ہیں، لہذا اس کی گاڑیاں، لگژری کاریں اور اس کی تمام ساز و سامان، اس کے محل اور ان کے گھر، ان کے نرم گرم بسترے سب گھرے کے گھرے رہ گئے۔ یہی تو ہے دنیا اور آخرت سمجھنے کے لیے، لہذا آج تو بھول گئے۔ جنازہ دیکھ کر کے ہنسنا تو آتا ہے، رونا نہیں آتا ہے۔ قبرستان کو دیکھ کر کے آج رونا نہیں آتا ہے، بلکہ مذاق اڑانا آتا ہے۔ مر گیا یہ آدمی، چلا گیا یہ آدمی، ایسا بولتے ہیں جیسا کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ صاف صاف فرما رہا ہے، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میرا کام نہیں کرو گے، اگر مسلمان ہو کر کے ایمان کا دعویٰ کر کے اگر تم میرا کام نہیں کرو گے، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ میرے کلمہ دوسروں تک کے پہنچانا، حق بات کہنا، دین اسلام کی تبلیغ و تشریح کرنا، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا، حلال و حرام کے فرق لوگوں کو بتانا، ایک اسلامی اور شریعتی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، جان مال سب کچھ لگانا۔ لہذا اگر تم نہیں کرو گے، اس وقت اللہ صحابہ کے سامنے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ اگر تم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اگر میدان جہاد میں نہیں نکلو اور پھر تم اسی طرح گھر پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے اور اپنے باغات اور اپنی دولتوں پر تم دیکھ دیکھ کر کے اسی میں جڑ جاؤ گے، تو سنو اللہ فرما رہا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر بہت سخت عذاب تمہارے لیے ہے، اور پھر تم کو بدل کر کے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے کام کریں گے اور کرائیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اور اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہو، نہ رسول کا نقصان ہوگا، نہ اللہ کا نقصان ہوگا، نہ دین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ عذاب بھی لا سکتا ہے تو عذاب کو روک نہیں سکتا ہے، اللہ قوموں کو بدل کر کے دوسری قوم لا سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ چاہے کوئی ہم دین کو نقصان پہنچا دیں گے، اللہ کو نقصان پہنچا دیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، نیکی کا کام نہیں کریں گے، اسلام والوں کو اور اسلام کے کام، دین کے کام کرنے والوں کی مدد اور ساتھ نہیں دیں گے، لہذا ہم اللہ کا نقصان کر دیں گے۔ اللہ فرمایا وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اس پر تیری قدرت نہیں ہے، میری قدرت ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا یہ تین کام کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے میری ماں بہنوں، اسی لیے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عذاب اتار دیتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ طوفان کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکلوں میں، روزی کی تنگی کی شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، حوادثات کی شکلوں میں، ظالم حکومتوں کو لا کر کے ظلم اور بربریت پھیلا کر کے، یہ سب اللہ رب العالمین ایک عذاب کے طور پر اتار دیتا ہے جو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور پھر کبھی بدل دیتا اللہ تعالیٰ، کبھی ایک قوم کو ہٹا کر دوسری کو روکتا ہے، ایک انسان کو ہٹا کر کے دوسرے انسان کو لاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ فرمائے ان ساری چیزوں پر ہماری قدرت ہے،
اس لیے موقع کو غنیمت انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام جو سچا پکا مذہب اس میں ہم کو رکھا ہے، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والا بنایا ہے، قدر کرنی چاہیے اور جی اور جان لگا کر کے دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اس سے آخرت بنے گی، جنت بن جائے گی، جنت میں نام آ جائے گا، اور دنیا تو چھوٹنے والی وہ چھوٹ ہی کر کے رکھتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کی ایک مثال دے کر کے اس بات کو تاکید کرنے کے لیے اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا یہاں پر ذکر کیا کہ اگر تیرے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں ہم ہی اسلام اور ہماری سے اسلام زندہ ہے، ہم جائیں گے تو کام ہوگا، ہم نہیں جائیں گے تو کام نہیں ہوگا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو کام ہوگا، ہم نہیں ساتھ دیں گے تو کام نہیں ہوگا، ہم دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے تو کام ہوگا، ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے مسجد آباد ہوگی، ہم مدرسے میں چندہ دیں گے، ہم مدرسے کی خدمت کریں گے تبھی مدرسہ چلے گا۔ یہ ساری باتیں اگر کسی کے ذہنوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ہے، ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو اللہ نے تردید کے طور پر میں بتایا۔ ایسا نہیں ہم کسی اور سے بھی کام لے لیتے ہیں، بڑے بڑے حالات سامنے آئے، انسان وہاں نہیں تھا، قومیں وہاں نہیں تھی، جماعتیں وہاں نہیں تھی، مجاہدین وہاں نہیں تھے، بادشاہ وہاں نہیں تھے، ہتھیار سے لیس فوج نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کام لیا، اور انسان سے نہیں تو کبھی کبھی پرندوں سے کام لیا، چرندوں سے کام لیا، نہ جانے کس کس مخلوق سے اللہ کام لے لیتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے رسول کی مدد تم لوگ نہیں کرو، آج کے دور میں رسول کے مقابلے میں اور رسول کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، رسول اللہ کے نائبین موجود ہیں، یعنی علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام موجود ہیں جو دین حق کا صحیح کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے، ان کے حق بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے قولاً فعلاً ہر طرح سے تائید کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے فرمایا، اے لوگوں اگر میرے رسول کی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ آج اگر کوئی آدمی علماء کی مدد نہ کرے، دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد نہ کرے، اور اسی طرح سے جو وہاں بھی جس شکل میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور اس کی کوئی مدد نہ کرے، اللہ مدد کرے گا، اور کر رہا ہے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے دین کا کام چل رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، حق کے ساتھ کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ اور ہم سب لوگ کھلی ہوئی آنکھوں سے اور اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے یا اللہ ایسے پرخطر حالات میں اللہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، علماء اور دین کی خدمت کرنے والے مخلصین کی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اس کی ایک مثال دیکھو، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مکہ کے ظالموں نے اور وہاں کی چودھریوں نے، وہاں کے کفار و مشرکین کے سرداروں نے ظلم بہت کیے اور اس حد تک کے ظلم پر آ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرنا پڑا اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کیے۔ اس کی بہت ہی تفصیلات جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک موقع پر تمام کفار و مشرکین بالکل متحد ہو گئے کہ سب گھراؤ کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور ان کے گھر کے گھراؤ کر کے ان کو آج ختم ہی کر دو اور کسی طرح ان کو بچنے نہیں دو، یعنی نعوذ باللہ قتل کر دو، نہ محمد رہیں گے اور نہ محمد کی بات ہوگی، اور ہر قبیلے کے لوگ، ہر گھر کے لوگ، ہر فرد اس کام میں سب لوگ حصہ لیں، لہذا جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، سب لوگ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے۔
بہت ہی مشہور و معروف قرآن حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لہذا سب لوگ تلواریں لے کر کے انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے۔ وہ غیور قوم لوگ تھے، کافر تو تھے لیکن پھر بھی ان میں غیرت تھی، گھر کے اندر گھس کر کے داخل ہو کر کے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بزدلی کی علامت وہ لوگ سمجھتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے گھر میں گھس کر کے داخل ہو کر کے کام کیے، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ اسی لیے وہ لوگ انتظار میں رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں گے تب ان پر ہم لوگ یہ باری حملہ کر کے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کی پوری تیاری کر لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوری تیاری کرنے کے لیے اللہ کے رسول کہہ دیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تیاری کیے، اور جو کچھ ممکن تھا اس سفر کے لیے وہ ساری چیزیں وہ انتظام کیے، سواری کا انتظام کیے، کھانے پینے کا انتظام کیے، پیسے کا انتظام کیے، جو ممکن اس وقت ہے وہ سب کچھ قربانی وہ کر دیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وقت سے پہلے بلا لیے اور صاحب سب کی امانتیں بتا دیے، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، اس کو تم کل صبح پہنچا دینا اور پھر تمہیں ہجرت کی نیت سے مدینہ نکل آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کفار و مشرکین اور جوانوں بوڑھوں کی موجودگی میں آپ انہیں کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی چند آیتیں کی تلاوت کرتے جائیے اور مٹی لے کر کے ان کے سروں پر ڈال دیجیے، پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا ان کی آنکھوں سے روشنی کو روکنا میرا کام ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ایک چٹکی مٹی لیتے ہیں اور ان کی طرف پھینکتے ہیں، سب کے سروں پر ان کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، ایسا کہ ان کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ لہذا سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہجرت کے ارادے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہوئے۔ بہت ہی تفصیل واقعہ ہے، لیکن بتانا یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کام کیسے لیتا ہے، کس سے لیتا ہے، کن لوگوں سے لیتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے، اور آپ چلتے چلتے آپ غار ثور میں جا کر کے چھپے، جو ایک غار کی کیفیت تھی۔ آج بھی ایک بلندی اور پہاڑ کے راستے میں وہ غار آج بھی موجود ہے، جہاں ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات گزارے وہاں پر، اور وہاں پر آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور صرف 2 ہی آدمی ہیں، اور ادھر کفار و مشرکین جب یہ دیکھیں کہ محمد ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے، ہم لوگ دیکھ نہیں سکے، تو ان لوگوں کو بہت غصہ آیا اور بہت اپنے آپ کو شرمندہ وہ لوگ ہوئے، جس کی جھنجھلاہٹ میں وہ لوگ بڑے بڑے انعامات رکھے کہ کوئی بھی محمد کو زندہ یا نعوذ باللہ کسی بھی حالت میں اگر پکڑ کر کے لائے تو ان کو اتنے اونٹ کا انعام، 100 اونٹوں کا انعام، کیا کیا انعام رکھے۔ قدم شناس لوگ، قدموں کے نشانات وہ دیکھ کر کے پہچاننے والے لوگ نکل پڑے، اور چپے چپے جنگل راستے سب جگہ پہاڑوں میں چھان مارے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک غار میں تشریف فرمائے۔ اس کے حالات تو یہ تھی کہ اس غار کے پاس جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بالکل غار بہت پرانا ہے، اور اس میں جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے کیڑے مکوڑوں کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ لہذا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے تاکہ میں اس غار کی صفائی کروں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی صفائی کیے، سارے گندگیوں کو، جھاڑوں کو اور تمام نقصانات اور کیڑے مکوڑوں یہ ساری چیزوں سے آپ نے اس کی پوری صفائی کر دی۔ لیکن جب اندر کی کیفیت دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے سوراخ، ایک نہیں 70 سوراخ بنے ہوئے تھے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ بہت ہی پرانا غار ہے، اور یہ سوراخوں میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی اذیت اور موذی جانور چھپا ہو، سانپ بچھو
و اژدہا کی کوئی کیفیت ہو، اسی لیے آپ اپنی چادروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ حضرت علامہ محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سوراخ بنے ہوئے تھے 70، اس کے لیے ایک عجیب و غریب حالات تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جن ان سے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم ملنا چاہیں تو ملنے کی شکل کیا ہوگی اور کس طرح سے ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لہذا اس ملاقات کی کیفیت انہوں نے بتائی تھی۔ وہ ہجرت کرے گا، ہجرت کرتے وقت میں وہ ایک راستے میں غار میں وہ چند راتیں وہاں پر میں رک کر کے گزاریں گے۔ لہذا اگر تم ملنا چاہتے ہو تو اس غار میں اپنی جگہ اور ٹھکانہ بنا لو، وہیں آ کر کے وہ ٹھہریں گے تو تیری ملاقات ہو سکتی ہے۔ لہذا سانپ کی شکل اور رنگ و روپ اختیار کر کے اس نے وہاں ٹھکانہ اپنا بنا لیا تھا، اور اس نے سوراخیں اسی لیے بنایا تاکہ اگر کوئی عاشق رسول اگر نبی کے ساتھ میں ہو اور ان سوراخوں کو بند کرے تو ایک بند کرے گا، دو کرے گا، اتنی تعداد میں وہ بند نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایک بند کرے گا دوسرے سے نکل جاؤں گا، تیسرے سے نکلوں گا، فلاں فلاں اس کی ایک عشق کی کیفیت تھی۔ لہذا ایک سوراخ میں کپڑا کم پڑ گیا اور اپنی جگہ پر اپنے انگوٹھے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ آرام تھکے ہوئے تھے، اس لیے آرام کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رال پر سر رکھ کر کے ایک رحل کی کیفیت جیسی ہے اسی طرح سے رکھ کر کے آپ سو گئے اور آپ آرام کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ آپ آرام کیجیے، میں جگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں حالات کو دیکھ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں۔ لہذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر بہت ہی ہوش و حواس کے ساتھ بیدار ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب دشمن اسلام کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ چین سے بیٹھیں گے نہیں، بلکہ وہ لوگ چپے چپے تلاش کریں گے اور ہم دونوں کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ہم لوگ اس وقت میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں تیسرا اور کوئی نہیں ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے، کوئی مادی طاقت کے اعتبار سے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اور کسی طرح سے یہاں کوئی دشمن سے بچنے کے لیے کوئی ایسا جنگی ہتھیار ساز و سامان بھی نہیں ہے، تنہا دو ہیں۔ اور جب کفار و مشرکین کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے میری جان چلی جائے گی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ ادھر اندر سے وہ سانپ، وہ جنی سانپ نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ آج میں بھی جی بھر کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کو زیارت کروں۔ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہاں جاتا ہے تو کپڑا ملتا ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا آخری وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے، اس سوراخ کے پاس پہنچتا ہے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کے حالات اور سنیے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ فرما رہا ہے۔ ادھر لوگ پہنچتے ہیں قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے، اللہ اکبر، اس وقت میں کوئی ایسی آلات مشینیں نہیں تھیں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اتنی تیزی تھی اور وہ قدم شناس لوگ تھے کہ بغیر کسی مشین اور آلات کے وہ لوگ پہچان لیتے تھے، یہاں تک کہ انسان کے گزرے ہوئے اس کی خوشبو اور اس کے گزرنے کی کیفیت اور قدموں کے نشانات سے لوگ بتا دیتے تھے ادھر سے ایک آدمی گیا ہے یا دو گیا ہے یا کون گیا ہے۔ اتنی ان لوگوں کی کیفیت تیز تھی جس کی وجہ سے پتہ لگاتے لگاتے کفار و مشرکین کے وہ قدم شناس لوگ اونٹوں کی لالچی میں اس غار تک کے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں وہ لوگ دو آدمی ہیں کھڑے ہو کر کے اس غار کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ معائنہ کر رہے ہیں۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے ہم تم کو مدد دیں گے، اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ خود فرمائے ہم مدد کریں گے، اور اس کی مدد کی شکل ایسی ہے کہ کسی کے خواب و خیال میں بات نہیں آئے گی۔
لہذا اس غار میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف فرما ہے، اللہ کے حکم سے ایک مکڑی آتی اور آ کر کے جالے اس سوراخ پر، اس غار کے منہ پر تان دیتا ہے، یعنی اپنا جال پھیلا دیتا ہے اور وہیں ایک کنارے میں اپنی جگہ بنا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا مضبوط وہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہوتا ہے کہ کبوتر اس پر آ کر کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ کبوتر کے ذریعے ایک انڈے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کبوتر بھی اسی جالے کے تان میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ دشمن اسلام یہاں آ کر کے اپنی تمام گہرائی اور باریکی سے جائزہ لیتی۔ ایک کہتا ہے کہ قدم کے نشانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ساتھی یہاں تک کے پہنچے ہیں، اس کے آگے کوئی انسان کے قدم کے کوئی نشان اور کوئی آب و ہوا کی کیفیت نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس غار میں اگر کوئی آدمی ہوتا تو دیکھو میرے سامنے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور مکڑی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پہنچنے کے وقت میں یہاں سے کبوتر اڑتا ہے اور اس تانے بانے جالے پر کبوتر کے انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اندر جاتا تو جالا تنا بنا سب بنا ہوا ختم ہو جاتا، مکڑی کے جالے باقی نہیں رہتے اور انڈا پھوٹ جاتا، لیکن یہ جالا بھی باقی ہے اور اس پر ایک کبوتر کا انڈا بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، ہماری اور تمہاری یہ کوشش بیکار ہے۔ لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ نہیں، ہماری معلومات اور تحقیقات اور نشان قدم کے ذریعے سے لگتا یہی ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو جو آپس میں ہو رہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں۔ سوچئے میری ماں بہنوں کیا حالات ہوگی اس وقت میں، کیا دل پر گزر رہا ہوگا۔ دشمن بالکل سامنے ہے اور اندر میں بے یار و مددگار کی کیفیت میں ہے، ماں کی طاقتیں نہیں ہے، کوئی خاندان قبیلے کے لوگ نہیں ہے، تیسرا کوئی آدمی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو نہیں مدد کرو گے، نصرت نہیں کرو گے تو اللہ مدد کر لے گا۔ لہذا آج بھی اللہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تبھی یہ دین چل رہا ہے، دین کا کام چل رہا ہے، دین کا کلمہ پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ اللہ کی خاص نصرت اور مدد ہے۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں اور آپ نے یوں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے دوست، اپنے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماؤ گے لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ڈر رو نہیں، ہمارے اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ جملہ اتنا مضبوط طاقتور ہے کہ اگر کسی یقین کرنے والے مسلمان کے دل و دماغ سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکل جائے ان اللہ معنا، کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم سب کے ساتھ اللہ ہے، اگر یہ یقین ہو تو قسم خدا کی بڑی بڑی فوجی طاقتیں بالکل شکست کھا جاتی ہے، بڑی بڑی فوجی طاقتوں کی غرور کو چکنا چور یہ جملہ کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک کوئی آدمی پریشان حال کھڑا ہو اور اپنی پریشانی اور غم میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن ایک کوئی ہمدرد انسان اس کے ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہہ دے بھائی فکر نہ کرو میں تیرے ساتھ ہوں، تیری اس پریشانی میں ہم تمہارے ساتھ قدم قدم رہیں گے۔ قسم خدا کی اگر وہ کوئی پیسے سے مدد نہ کرے، وہ کسی طرح سے کوئی مال سے مدد نہ کرے، لیکن وہ یہ جملہ جو بول دیا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے غم میں شریک ہوں، فکر نہ کرو میں ہوں، یہ جملہ اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا حوصلہ مند ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر میں طاقت ہوتی ہے کہ ایک کمزور انسان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلے جڑ جاتے ہیں، بیمار آدمی آدھا صحت مند ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا میں سمجھنے لگتا ہے چلو میرے اللہ کے بعد ایک کم سے کم تو اتنا تو کہنے والا ہے، مدد کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن حوصلہ دینے والا تو یہ ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں ہمیشہ حوصلہ دینے والے ہی بنیے،
ہمیشہ حوصلہ بڑھانے والی بنیے، حوصلے کو توڑنے والی مت بنیے۔ کسی غم زدہ کے حوصلے بڑھائیے، ان کے دلوں میں پیار اور محبت کی حوصلے ڈال دیجیے، نہ کہ اور اس کو غم میں اور اس کو فکروں میں مبتلا کر دیجیے۔ ایسے کام کرنے والے اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ لہذا یہ جملہ کتنا پیارا ہے، اللہ کا نام، اللہ کا واسطہ، اللہ کا پیارا نام لے کر کے کسی غم کے حالات میں کسی کو تسلی دینا، یہ بہت بڑی قیمتی اور طاقتور بات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیار بھرا جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہتے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک سکینت نازل فرمایا، سکون کی کیفیت پیدا فرما دیا، اور اپنی ایسی فوج، ایسی طاقت، ایسی نصرت سے ان کی مدد کی کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر کسی طرح سے ان کو گمان بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ایسی سکون کی کیفیت طاری فرما دیا کہ مادی طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی بے یار و مددگار اور ایک غار میں بے سر و سامانی کے ساتھ پڑے ہوئے حالات میں بھی وہ بڑے مضبوط ہو کر کے ڈٹ کر کے کھڑے رہے، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، یہ بہت پیارا جملہ ہے، اپنے دلوں میں اس کو جما لیجئے، اپنے یقین میں اس کو شامل کر لیجئے، اپنے عقیدے میں اس کو شامل کر لیجئے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا کی پوری طاقت ایک طرف ہو جائے، حکومت اور فوج ایک طرف ہو جائے، ظالم کا ظلم ایک طرف ہو جائے، لیکن ہم سب کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو یہی طاقت انسان کے اندر میں ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں اور دشمن شکست کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جملہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو کسی نے آ کر کے خبر دی تھی، اے لوگوں تم چند مٹھی بھر انسان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان مال کے ساتھ لگے ہوئے ہو، لیکن دیکھو کفار و مشرکین کی ایک بڑی فوج، بڑی تعداد، سر و سامانی کے ساتھ میں تمہارے مقابلے کے لیے، تم کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تم جلدی ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا کہے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، جن کے پاس مادی طاقتیں دنیا کی نہیں تھی، ہتھیار نہیں، فوج نہیں، بم نہیں، ڈمبم نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کے پیبند لگے ہوئے لباس تھے، ان کے پاؤں میں صحیح سلامت کے ساتھ جوتے چپل بھی نہیں تھے، پیٹ بھی خالی، باہر بھی خالی، لیکن ایک جملہ وہ صحابہ کرام سن کر کے کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جاؤ جاؤ اپنا کام تم کرو، ہمارے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، اور وہ بہت بہترین نگہباں ہے، مدد کرنے والا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ جملہ کہہ کر کے صحابہ کی دلوں کے اندر جو مضبوطی جو پیدا ہوئی، دشمن ڈرانے والا تھا لیکن اس کی طاقت وہی شکست کھا جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں یقین نہیں ہے، ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے مرد حضرات ڈرے ہوئے ہیں، محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار ڈر خوف کی بنیاد پر میں، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر میں وہ سہمے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیوں؟ ایک وجہ ہے کہ ان کے قدموں میں دنیا پڑی ہوئی ہے، دنیا کے خیالات ہیں، اس کے لیے ان کے دلوں میں یقین کامل نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ ہم اللہ والے بن جائے، اللہ کے کام کرنے والے بن جائے، رسول اللہ کے کام کرنے والے بن جائے، اللہ ضرور مدد فرمائے گا، عزتیں بھی دے گا، دنیا میں سرخرو رکھے گا، ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور سکون کی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو بعد میں کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو پیارے آقا نے مجھے غار میں فرمایا تھا، اور جس وقت میں میرے پاؤں پر، میرے ران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، جو سکون کی کیفیت مجھے اس غار میں ملی تھی، آج تک کہ وہ سکون کی کیفیت نہیں ہے، وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ شیرینی
की वो चाशनी मुझे महसूस नहीं हो पाती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान दिलाया। इधर वाक़या वो कि वो सांप भी अपनी तमाम कैफियतों के साथ बाहर आना चाह रहा था और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव में उसने कुछ काटना शुरू किया, यहाँ तक कि जहर की कैफियत एक फैलती है और आपकी आँख से आंसू के कतरात नबी के रुखसार पर गिरता है। कितना वो खूबसूरत कतरा आँख का होगा, वो आंसू के कतरे मोहब्बत और इसमें डूब करके जो निकला होगा और नबी के रुखसार पर आकर के टपका होगा। अल्लाह अकबर, ऐसे आंसू की कीमत पूरी दुनिया दे करके भी कोई खरीद नहीं सकता है। इतना प्यारा आंसू नबी के रुखसार पर गिरता है। नबी जरा बेदार होते हैं, पूछते क्या हुआ, क्या गम है, क्या डर है, क्या फिक्र है, क्यों रो रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलल्लाह मेरे पाँव में कोई चीज़ जहरीली चीज़ लग रही है कि काट रहा है और उसकी बुनियाद पर में ये कैफियत पैदा हो रही है। आपने अपने पाँव को उस सुराख से हटाया तो वहाँ से एक अज़दहा की कैफियत में एक सांप निकलता है, नबी को सलाम करता, दरूद को सलाम पेश करता है। अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देते हैं, दिल भर करके वो सांप नबी की ज़ियारत करता है और फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। हज़रत अल्लामा मुहद्दिस शेखुल अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक आशिक़े रसूल अंदर सुराखों में छुपा था जो बाहर निकलना चाह रहा था और एक आशिक़े रसूल बाहर था जो सुराख को बंद कर रहा था कि कहीं नबी को कोई अज़ियत न तकलीफ पहुँचे, और अंदर वाला आशिक़े रसूल निकलना चाह रहा था। दो आशिक़े रसूल थे, अल्लाह ने दोनों के मकसद को कामयाब बना दिया। उसकी भी ज़ियारत नबी से होती है और इधर नबी की मायत और नबी की मोहब्बत भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भी मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नुआब मुबारक उनके अंगूठे पर डालते हैं, सारा जहर सारी तकलीफ दूर हो जाती है और हस्सास व बस्सास हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे माँ बहनों इस आयत करीमा पर यकीन रखिए और यकीन कामिल रखिए। फरमाया अल्लाह ताला ने हम ऐसी चीज़ से उनकी मदद की कि जो लोग देख भी नहीं सकते हैं। कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला, काफिरों की कलमा, उसके इरादे, उसकी कोशिशें, उसकी बातें अल्लाह ने नीचे कर दिया। सुफ़ला यानी नीचे कर दिया, ख़त्म कर दिया, मिटा दिया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा बुलंद हो गया, अल्लाह का कलमा ऊपर हो गया, अल्लाह के कलमे को इज्जत मिली। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। अब गौर कीजिए, अल्लाह जो फरमाया ऊपर में, इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, कि अगर तुम मेरे नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह खुद मदद करेगा और तुम्हारी जगह किसी और से मदद करा देगा, हटा देगा। लिहाजा देखिए, अल्लाह ने एक मामूली परिंदे से नबी की मदद कराया, एक मामूली कीड़े यानी वो मकड़ा जिसकी ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे अच्छे इंसान के दिमाग को फेर करके रख दिया। काम किससे दिया? यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ कोई कबीले के लोग नहीं हैं, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, यहाँ कोई फौजी ताकत नहीं है, यहाँ और कोई नहीं है। काम अल्लाह ने एक मामूली परिंदे से, एक मामूली मकड़े से और इस कैफियत से लिया कि इंसान सोच भी नहीं सकता है और जिसने सोचा उसका दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं सका। ये है मेरे अल्लाह की कुदरत और शान है। इसलिए कभी गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम हैं तो दीन जिंदा है, हम हैं तो मस्जिदें चल रही है, हम हैं तो मदरसे चल रहे हैं, हम हैं तो उलमा जिंदा है, हम हैं तो कुरान पढ़ने वाले हैं, हम हैं तो मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हम नहीं होंगे तो मस्जिदें बंद हो जाएगी। ये गुमान किसी इंसान, मर्द औरत को नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको खिदमत का मौका दिया है। और अगर नाफरमानी करेंगे, हर धर्मी करेंगे, तकब्बुर करेंगे, दीन से बेजारी रखेंगे, याद रखिए अल्लाह इसी कौमों को हटा करके किसी और से काम ले लेता है। जिस तरह से हिजरत के मौके पर जिसकी मिसाल अल्लाह ने यहाँ पेश कर दी है, इसी तरह काबे की ढाने के वक्त में अल्लाह ने अबाबिल से काम लिया। कौम आद, कौम समूद
سمود کو گرانے کے لیے ہواؤں سے کام لیا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے چوہوں سے کام لیا، نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑوں سے دماغ کو درست کر دیا۔ نمرود کو اللہ نے ہلاک ایک مچھر، لنگڑا مچھر سے کام لے لیا۔ اسی طرح فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے پانی سے کام لیا، شداد کو ہلاک کرنے کے لیے اسی دولت کو بنا دیا۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات، پوری دنیا، پورا جہاں اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب امانت کے طور پر ہے۔ اس میں خیانت مت کیجیے، اس کو گناہوں میں مت لگائیے، اس سے آخرت مت بگاڑیے، ورنہ پھر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے آخرت کو خوب سمجھیے، کبھی مرنے والوں کو دیکھ کر کے، کبھی کفن کے جنازوں کو دیکھ کر کے، کبھی آذان، کبھی جنازے کی نماز دیکھ کر کے، کبھی میناروں سے مرنے والوں کی خبر سن کر کے، کبھی قبرستانوں سے گزر کر کے، کبھی ماں باپ کے نام پر فاتحہ پڑھ کر کے، ان ساری چیزوں سے آخرت کو سمجھیے کہ اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے دنیا کی محبت سے نکل کر کے آخرت کی محبت دل میں پیدا کیجیے، اللہ کی محبت پیدا کیجیے، رسول اللہ کی محبت پیدا کیجیے، قرآن کی محبت پیدا کیجیے، اور دین کی خدمت جو لوگ کر رہے ہیں، علماء کرام ہو، حفاظ کرام ہو، دین کی خدمت کرنے والا جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ساتھ میں ہمدردی، اچھا سلوک، اس کی مدد کرنی ہے، اس سے آخرت بنے گی، اللہ خوش ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی دنیا کی محبت میں رک کر کے آخرت کو بگاڑیے نہیں، اور آخرت کو کبھی خراب مت کیجیے، اس لیے سدا وہیں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے۔ اس دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ جب جیسا چاہتا ہے تبدیلیاں شروع کر دیتا ہے۔ کبھی بادشاہ کو کبھی رعایا کو بادشاہت کی تخت پر بھی بیٹھا دیتا ہے۔ حکومت آتی جاتی ہے، اس لیے اس کے دیکھ کر کے اس کے رنگ و روپ سے ہم کو اور آپ کو بدلنا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دین کی خدمت کا موقع ملے تو غنیمت سمجھیے اور دل اور اخلاص کے ساتھ کرتے رہیے، کبھی گمان اور تکبر نہ رکھیے اس میں۔ چوتھی بات یہ ہے، یقین کیجئے کہ کوئی ہو نہ ہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہمارا معاون، وہی ہمارا مددگار، وہی ہمارا سب سے بہترین محافظ، وہی ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، خوب پڑھیے، خوب یاد رکھیے، اس سے ایمان اور یقین کامل پیدا ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دین غالب رہے گا، اور اللہ نے دین کو غالب کرنے ہی کے لیے یہ سارا سسٹم اور نظام کو بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو بڑی طاقت والا، قوت والا، قدرت والا، شان والا ہے۔ پوری کائنات کے چپے چپے کا تو مالک و مختار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تو گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے، روزی رزق دینے والا ہے، شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے گنہگار بندیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی بابرکت مجلس ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنی رحمت کے سایوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ تکبر، غرور، حسد، بغض، عداوت، ان ساری خرافات چیزوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرمائیے۔ دین اور ایمان اور اسلام کی اللہ ہم سب کی عظمت دلوں میں بیٹھا دیجیے۔ دین سے بیزاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، بڑے بزرگوں کی ایمان اور یقین کو کامل اور مکمل بنائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب محتاج ہیں، روزی رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائیے، صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو لوگ بھی جن مسائل میں پریشان ہو اور آپ سے دعائیں لوگ کر رہی ہوں اور لوگ کر رہے ہو، اللہ سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اور پھر سب کے کاموں کو اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔
یا ارحم الراحمین اس بابرکت مجلس کو بےحد قبول فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو لوگ بھی جن حالات میں اس مجلس میں آتے ہیں اور شریک ہوتی ہیں اور اس کی کوششیں کی جاتی ہیں، اللہ سب کی زندگی میں خیر، برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔